السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الزمر کی آیت نمبر 70 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافروں کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف ٹولیوں کی شکل میں۔ حتیٰ اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا الم یأتکم رسل منکم، اور ان کو ان کا جہنم کا داروغہ کہے گا، خزنتہا جہنم کا داروغہ کہے گا، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول تم میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتوں کو پڑھتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور وہ تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قَالُوا بَلَىٰ، جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور لیکن عذاب کا کلمہ، عذاب کی بات، عذاب کا وعدہ کافروں کے اوپر سچا ثابت ہوا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی گفتگو اور ان کی حسرت و یاس کا ذکر کیا ہے، اور یہاں ان کی کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف ٹولیوں کی شکل میں ہانکے جائیں گے۔ ٹولیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر گناہ کرنے والے کی ایک الگ سے ٹولی ہوگی، یعنی مثلاً ایک ٹولی میں بے نماز لوگ ہیں، دوسری ٹولی میں کسی اور گناہ کے عادی، تیسری میں کسی اور کے، اور ان ٹولیوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ وسیق الذین، سیقا، یہ ساقہ یسوق سوقن سے یہ مجہول کا صیغہ ہے، ہانکے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے دھکیلنا غصے کی وجہ سے، اور اس کو یعنی سزا کے طور پر۔ تو اس طرح غصے اور نفرت کے ساتھ ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں یہ گروہ گروہ بن کے گناہوں پر یہ جتھے بندی کرتے تھے، اس طرح ان کو جہنم میں بھی اکٹھے ہی پھینکا جائے گا۔ جب یہ جہنم کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی پہلے سے ان کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی ہوگی، بلکہ جس طرح مجرموں کے عین دروازے پر پہنچنے کے بعد جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو اندر دھکیل کے بند کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے ساتھ ہوگا کہ جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان کو اندر دھکیل کے، اور پھر دھکیلنے کے ساتھ ان دروازہ کھولنے والا، اس کا داروغہ جو دروازہ والا ہے، کھولنے والا ہے، وہ بہت سخت قسم کے درست لہجے میں ان کے ساتھ بات کرے گا اور کہے گا کہ کیا اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتے تھے، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے کیا کسی نے ڈرایا نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ لیکن یعنی اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، ان کو کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، فبئس مثوی المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ یعنی جو شخص ایک گناہ کرتا ہے پھر اس میں کئی گناہ آ جاتے ہیں، جس طرح ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی اور گناہ کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص بے نماز ہے تو بے نمازی کے ساتھ اس میں ناپاکی بھی آ جاتی ہے، اور بھی کئی قسم کے گناہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو جہنم کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا کہا جائے گا کہ یعنی جس جس قسم کے گناہ ہیں ان دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جہنم متکبرین کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی ہر گناہ گار تکبر کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص گناہ گار بھی ہو اور تکبر، یعنی گناہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے
کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور یہی تکبر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا جہنمیوں کا انجام ذکر فرمایا، اور پھر اس بات سے مومنوں کو نا امید نہیں کیا کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اپنی رحمت کی یاد دلانے کے لیے اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر کر دیا۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور چلائے جائیں گے پرہیزگار لوگ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف، زمرا ٹولیوں کی شکل میں۔ یہاں بھی سیقہ کا لفظ ہی بولا گیا ہے، یہ صرف پہلی آیت کے مقابلے میں یہ بولا گیا ہے، ورنہ ساقہ یسوقو میں ہوتا ہے غصے کے ساتھ کسی کو ہانکنا۔ تو یہاں یہ چیز مراد نہیں ہے کہ متقین لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی غصہ ہوگا، بلکہ یہ لوگ اپنے حسن انجام کی وجہ سے یہ بشارت دیے جائیں گے، اور ان کو فرشتے بڑے پیار سے اور محبت سے چلا کر لے کر جائیں گے۔ کہاں؟ جنت کی طرف۔ کیسے؟ ٹولیوں کی شکل میں، کہ جس طرح دنیا میں استاد ہے، آگے شاگرد بیٹھے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، یا کسی ایک جگہ پر درس دیا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، یا ایک شخص ایسا ہے جو دین کو سمجھتا ہے، لوگ اس کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، تو جنت کی طرف جاتے وقت بھی اسی طرح ان کی ٹولیاں ہوں گی۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، یعنی جس طرح ایک معزز مہمان کے آنے سے پہلے اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں اور اس کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور اس کے ٹھہرنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں، ایسے ہی متقین لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جنت کو سجا رکھا ہوگا۔ وفتحت ابوابہا، یہاں واو سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فتحت ابوابہا، کہ فوراً ان کے آنے پر دروازے کھولے جائیں گے۔ یہاں جنتیوں کا استقبال کیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، اور ان کو ان کا داروغہ کہے گا سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، طبتم، اس میں تم پاکیزہ ہو کر رہو یا خوش رہو، طاب یطوب کا معنی پاکیزگی بھی اور خوش رہنا بھی۔ فادخلوها خالدین، پس تم اس میں ہمیشہ ہی رہو گے، یعنی 3 قسم کے ان کو انعامات سنائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہے، سلام علیکم، یعنی اب تمہارے اوپر کوئی ایسی حالت نہیں آئے گی جو سلامتی کے خلاف ہو، جس میں کوئی خوف و خطرہ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، نہیں، بلکہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی رہو گے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ طبتم، خوش ہو جاؤ۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم اس میں کفر اور شرک سے جس طرح دنیا میں پاک رہے ہو، یعنی دنیا میں جب تم تھے تو تم کفر، شرک اور گناہ اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی معصیت سے پاک رہے، تو اب تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اب تم ہر گناہ اور بری بات سے پاک ہو گئے ہو، یعنی دنیا میں تو ہر وقت خطرہ تھا کہ کہیں یہاں نہ گناہ ہو جائے، کہیں یہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اب تم ان تمام خطرات سے بچ گئے ہو، اب تمہیں یہ خطرات نہیں ہیں، بلکہ یہاں ہر قسم کی پاکیزگی ہے اور یہاں گناہ کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو چکے ہو تو پھر اب جنت ہی تمہارے داخلے کی جگہ ہے، یعنی تم اس لائق ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو تینوں ہی معنی اس کے درست ہیں، یعنی تم دنیا میں گناہوں سے بچے رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں تمہیں کسی قسم کے گناہ اور اس طرح کی معصیت کا خطرہ نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ جب تم پاک ہو کر آئے ہو تو پھر اس میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلوها خالدین، تیسرا انعام وہ یہ سنائیں گے کہ تم اس میں ہمیشہ ہی رہو گے، یعنی انسان دنیا میں اچھے مکان، اچھے لباس، اچھی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، جب وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر اس کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں بیماری نہ آ جائے، کہیں میں کھا کے بیمار نہ ہو جاؤں، یا میرے بڑھاپے میں میرا کیا بنے گا۔ لیکن جنت میں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ہر قسم کی سلامتی ہی ہوگی۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور جنتی اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ اس خوشی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا،
اور اس پوری خوشی کے ساتھ وہ یہ بات کہیں گے کہ الحمدللہ، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ اپنا سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم اس جنت میں جگہ بناتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ تو اس میں ایک تو جنتی اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام وعدے جو جنت کے بارے میں اللہ نے دنیا میں ہم سے کیے تھے، قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہم تک پہنچے تھے وہ سب ہم نے سچے پائے، اس میں وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں تھا۔ اور دوسری یہ بات کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک زمین کا وارث بنا دیا۔ اب یہاں تھوڑا سا اشکال ہے کہ وارث تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے ترکہ کو سنبھالتا ہے، یعنی ماں باپ ایک چیز چھوڑ جاتے ہیں اور اولاد ان کی وارث ہوتی ہے، یا اولاد چھوڑ جاتی ہے تو ماں باپ وارث ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کو ورثہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنت انسان کے نیک اعمال کے بدلے میں اس کو ملے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وارث کہا ہے کہ وہ اس کے اعمال کا بدلہ ہے۔ دوسرا وارث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں بنائی ہے اور ایک جگہ جہنم میں۔ اگر وہ شخص اچھے عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور اس کی جو جگہ جہنم میں تھی وہاں اس کی جگہ پر ایک کافر آ جاتا ہے، اور اگر وہ شخص برے عمل کرتا ہے تو وہ جہنم میں اپنی جگہ پر، اپنے ٹھکانے پر چلا جاتا ہے، اور اس کی جو جگہ جنت میں تھی وہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے جنتی کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک وراثت بن جاتی ہے کہ ایک وہ شخص جس کا وہ ٹھکانہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں بھی جگہ بنائی تھی اور جہنم میں بھی، کہ اگر نیکی کرے گا تو ادھر آ جائے گا، اگر برائی کرے گا تو ادھر چلا جائے گا۔ اب وہ اپنے بد اعمال کی وجہ سے جب جہنم میں چلا گیا تو ایک دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کا وارث بنا دیا۔ بہرحال یہ جنت ہی کے متعلق ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنتی خوش ہو کر کہیں گے کہ یہ جنت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم اس میں جگہ بناتے ہیں، حیث نشاء، جہاں بھی ہم چاہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ اشکال ہے کہ کیا جنتی دوسروں کے گھروں پر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی دوسرے کے گھر جانے کی کوشش کریں گے، پسند کریں گے اس چیز کو کہ میں کسی اپنے رشتہ دار کے گھر میں جا کر رہوں؟ یہ مطلب یہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اتنی بڑی جگہ دیں گے کہ جس طرح ایک بادشاہ کی مملکت ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہوگا؟ پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ بالآخر جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ اس کو کہیں گے کہ تم چلے جاؤ، تو وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا کہ اللہ جنت تو بھر گئی ہے ساری۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کیا لینا چاہتے ہو؟ ایک بادشاہ کی مملکت کے برابر تو جاؤ، ایک بادشاہ، 2، 3، 4، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 10 بادشاہوں کی، یعنی 10 ملکوں کے برابر جگہ تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ جنتی کہے گا کہ اے اللہ، تو رب العالمین ہے، تو مجھ سے مذاق نہ فرما کہ جنت تو بھری پڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی رحمت سے وہ سارا جتنی جنت اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنی دے دیں گے۔ تو یعنی اتنی بڑی جنت میں جنتی جہاں چاہے گا رہے گا۔ ایک جنتی کے کئی کئی گھر ہوں گے، کئی کئی کمرے اس کے ہوں گے، کئی کئی خاندان ہوں گے، کئی بیویاں ہوں گی، تو جہاں وہ چاہے گا وہاں رہے گا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس جنت میں رہنے کے لیے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ جنت کو اس طرح سے اپنے حصے کی جنت کو اس طرح سے پہچان جائیں گے کہ جس طرح دنیا میں رہنے والا شخص اپنے گھر کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ وہ گھیرا باندھنے والے ہوں گے عرش کے ارد گرد۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من حول العرش،
یعنی من کا معنی بعض حصہ ہوتا ہے کہ عرش کے بعض حصے کے ارد گرد وہ گھیرا باندھے ہوئے ہوں گے. یعنی اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنی عظیم مخلوق ہے، اتنا بڑا ہے کہ تمام فرشتے بھی مل کر اگر گھیرا باندھیں تو اس کے چاروں طرف گھیرا نہیں باندھ سکتے، بلکہ اس کے ارد گرد کھڑے ہوں گے جہاں تک بھی وہ پورے آ سکیں گے. یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کریں گے اس کی تعریف کو ملا کر، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی تمام انسانوں کے معاملات کو نمٹا دیا جائے گا. حشر کا میدان ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اب حشر کی ضرورت نہیں رہی. اب جنتی جنت میں جا چکے، جہنمی جہنم میں جا چکے. اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنتیوں اور جہنمیوں کو دکھا کر اس کو ذبح کر دیں گے. جنتی انتہائی خوش ہوں گے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی، لیکن جہنمی انتہائی پریشان ہوں گے کہ اب مر کر بھی یہاں سے نہیں جا سکتے، کہ مرنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدترین حالت سے بچائے. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس میں بھی وہ صاحب تعریف ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے ارض و سماوات کو اور وما بینہما ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی کے لیے ہی تعریف ہے. ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا وقیل الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یعنی ہر کام کے شروع اور اخیر میں اللہ ہی کی تعریف ہے، اور اسی چیز کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کرو وہ بے برکت ہے، اور ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لو اور اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.